والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ وحدہ لا شریک کا بے حد احسان ہے کہ اس مقلب القلوب ذات نے اس گئے گزرے دور کے اندر بے حیائی فحاشی کے اس پرفتن دور میں ایک اہم فریضے کی ادائیگی کے لیے ہمیں اپنے گھر میں ابتداءً آنے کی کتاب اللہ سنت رسول اللہ سننے سنانے کی توفیق عنایت فرمائی ہے۔ کہہ دو الحمدللہ۔ پچھلے جمعے کے خطبے میں ہمارا موضوع تھا ایمان اور اسلام، جسے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی روح سے آپ لوگوں کے سامنے دونوں کے اندر فرق میں نے بیان کیا تھا کہ ایمان اور اسلام یہ دونوں لازم ملزوم تو ہیں ہی، لیکن فرق کے اعتبار سے ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایمان قلبی کیفیت کا نام ہے اور اسلام ظاہری اعمال کا۔ ہاں، ایمان جس قدر مضبوط اور پختہ ہوتا ہے اس کا اثر اسلام پر ضرور ظاہر ہوتا ہے۔ اسی موضوع کو آج ہم نے آگے لے کے چلنا تھا، لیکن پھر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے یہ بھی ضروری تھا کہ آج
کی تقریر آج کا موضوع اس ہستی کی عظمت اور فضائل و مناقب کے اعتبار سے ہونا چاہیے جس کا نام سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہے، کیونکہ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ انبیاء کے بعد انسانیت میں سب سے افضل بعد الانبیاء اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کی فضیلت کو بیان کرنے سے یہ مطلب اور یہ مقصد ہرگز نہیں کہ حضرت عمر کی شان تھوڑی ہے یا حضرت عثمان کی شان تھوڑی ہے یا حضرت علی المرتضیٰ کی شان تھوڑی ہے، یہ مقصد ہرگز نہیں ہے۔ جس طرح گلشن میں باغیچے میں ہر خوشبو کی پھول اپنی ہوتی ہے، اس طرح محمد الرسول اللہ کے اس گلشن میں جسے گلشن صحابہ کہتے ہیں، اس میں بھی ہر پھول کی خوشبو اپنی ہے۔ ہر صحابی اپنے اندر ایک خاص قسم کی عظمت اور ایک خاص قسم کی پہچان رکھتا ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ پیارے پیغمبر کے وہ صحابی ہیں، یہ پیارے پیغمبر کے وہ صحابی ہیں کہ جنہوں نے ہر امتحان میں، ہر آزمائش میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی نہیں صرف دل جیتا بلکہ کامیابی کے ان منازل کو بھی طے کیا کہ صحابہ اکرام میں پیارے پیغمبر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اعلان کرنا پڑا کہ میں نے تمام صحابہ کے اور جس نے بھی میں محمد پر احسان کیا میں نے اس کا بدلہ دے دیا، سوائے ایک ہستی کے، سوائے ایک شخصیت کے کہ اس کے احسانوں کا بدلہ میں محمد تو نہیں دے سکا، قیامت کے دن میرا رب ہی اس کے احسانوں کا بدلہ دے گا۔ اور وہ ہستی کون ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ صحابہ میں یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت سے پہلے بھی آپ کا کردار اور آپ کی زندگی کو اگر دیکھا جائے تو ابو بکر صدیق وہ صحابی ہے کہ جس نے اسلام سے پہلے بھی کوئی ایسا کام نہیں کیا جس میں شرک کی بو آتی ہو۔ آپ کا نام عبداللہ اور آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو بکر اور آپ کا لقب صدیق ہے، عتیق ہے۔ صدیق بھی آپ کا لقب، عتیق بھی آپ کا لقب، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس ہستی کو اپنی زندگی کے اندر یہ کہا ہو کہ ابو بکر تو غار میں بھی میرا یار ہے اور حوض کوثر پہ بھی تو میرے ساتھ کھڑا ہوگا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے ایمان لائے، مردوں میں سب سے پہلے ایمان ابو بکر صدیق لائے۔
بچوں میں حضرت علی لائے، عورتوں میں حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لائیں، مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر، اور جس انداز میں ابو بکر ایمان لائے میرے پیغمبر نے خود کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اپنی نبوت پر ایمان لانے کے لیے جس کو بھی کہا، کسی نے وقت مانگا، کسی نے مجھ سے نشانی مانگی، کسی نے کوئی عذر پیش کیا، کسی نے کوئی، اور لوگوں ابو بکر وہ ہے کہ جب میں نے اس پر ایمان کی دعوت کو پیش کیا فوراً بغیر کسی سوال کے اگر مجھ پر کوئی ایمان لایا تو ابو بکر صدیق لے کر آیا، کوئی سوال ہی نہیں، کوئی کسی قسم کا اعتراض ہی نہیں، کوئی کسی قسم کا مطالبہ ہی نہیں۔ اور اسلام لانے کے فوراً بعد پیارے پیغمبر سے کہا یا رسول اللہ میرا کیا کام ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر جو میرا کام ہے، جو میرا کام وہی تیرا کام ہے۔ تو نکلے اسلام کی دعوت لے کر، مشرکین نے مکہ نے اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ جب ان کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر صدیق فوت ہو گیا، دنیا سے چلا گیا، تب چھوڑا۔ برادری والے اٹھا کے گھر لے آئے کپڑے میں لپیٹ کر، اور ہاتھ اور پاؤں کی تلیاں ملنے لگے۔ شام کو جا کے ہوش آیا، ماں دودھ کا پیالہ لے کے کھڑی ہے، باپ بھی رو رہا، برادری والے بھی غم زدہ ہیں، ماں بھی رو رہی ہے۔ ہوش آیا تو پیالہ دودھ کا قریب کر کے کہنے لگی میرے لختے جگر تو صبح سے بھوکا ہے، ایک گھونٹ دودھ کا میرے ہاتھوں سے پی تاکہ تیرے اندر قوت آئے۔ میرے نبی نے کہا اماں میرے پیغمبر کا حال کیا ہے، میرے محبوب کی حالت کیسی ہے، میرے یار کا حال کیا ہے؟ برادری والوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کوسنے لگے کہ جس کی وجہ سے تیری یہ حالت ہوئی ہے، او ہوش میں آ کے پہلا سوال پھر اسی کے بارے میں کر رہے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا کے کہا مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے ایک گھونٹ نہ پیوں گا نہ ایک لقمہ کھاؤں گا جب تک محمد عربی کا دیدار نہیں کر لیتا، جب تک محمد الرسول اللہ کو دیکھ نہیں لیتا صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک دیکھ نہیں لیتا۔ اماں مجھے قسم ہے ایک لقمہ کھانے کا، ایک گھونٹ دودھ کا میرے حلق سے نیچے نہیں اتر سکتا۔ آج میں اور آپ بھی رسول اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہیں کہ نہیں؟ نبی علیہ السلام سے محبت کی باتیں ہم بھی کرتے ہیں، پیارے پیغمبر سے عشق کی باتیں ہم بھی کرتے ہیں، رسول اللہ سے محبت کے دعوے دار ہم بھی ہیں۔ آج ذرا تولو اپنی محبت کو، میرے نبی کے صحابہ میں سے یہ ایک ہیرا، اس کی محبت کو دیکھو، یہ وہ میرے پیغمبر کے گلشن کا ایک مہکتا پھول ہے۔ دیکھو ذرا آج اس کو کہ جسم لرزا ہوا ہے زخموں سے، زبان کپ کپا رہی ہے، ٹانگوں پر وجود کا بھار برداشت کرنے کی قوت کوئی نہیں، ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی سکت نہیں ہے، کمزوری ہے، اور دکھ رہے ہیں، لیکن زبان سے نکلتا کیا اما نانا میرے محمد کا حال کیسا ہے، میرے محمد کا حال کیسا، میرے محبوب کا حال کیسا، میرے محبوب کی کیفیت کیسی ہے۔ اما رات کی تاریکی میں یوں اپنے کندھے کے ساتھ لگا کے، اس طرف غلام ہے اس طرف اماں ہے، یوں کندھوں کے اوپر اٹھا کر دار ارقم میں میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے گئی۔ دونوں یاروں نے ایک دوسرے کو دیکھا، میرے نبی نے بھاگ کے ابو بکر صدیق کو سینے سے لگایا۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے میرا محبوب صحیح سالم۔
محبت یہ ہے، محبت یہ ہے۔ ہم تو پیارے پیغمبر کے طریقے پر کاروبار کرنا پسند نہیں کرتے، ہم تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنے شب و روز گزارنا پسند نہیں کرتے، اپنے وجود کو پیغمبر کی سنت پہ ڈالنا پسند نہیں کرتے، اپنی خوشی غمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر گزارنا پسند نہیں کرتے۔ زبانی دعوے ہیں، اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں سے موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا۔ مسجد تو بنا دی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں سے نمازی بن نہ سکا۔ ہماری کیفیت زبان کی حد تک ہے، زبان کی حد تک، زبان کی حد تک تو ہم بڑے دعوے دار ہیں، بڑے، ہم سے بڑا پیغمبر کا شیدائی کوئی نہیں، زبان کی حد تک ہم سے بڑا عاشق کوئی نہیں، ہم سے بڑا محب کوئی نہیں، لیکن عملی زندگی کچھ کہنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ صاحب عقل کے لیے اشارہ کافی ہے، عملی زندگی میں میرے اندر پیارے پیغمبر کی سنت کی اہمیت کیا ہے؟ سالن سوادی لگا تے کولی پیا چٹدا کہ سنت ہے، جے سالن سوادی نہیں اوتھے ہی چھڈ چھڑیا تو جان بچانا فرض ہے۔ ہر پاسے تعویلاں کڑیاں تے ذہن وچ رکھیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سواد بڑا ہے، عظمت صحابہ تے گفتگو ہوے سواد بڑا ہے، نبی دی شان ہوے سواد بڑا ہے، عظمت قرآن ہوے سواد بڑا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کیا طرز لائی نے، سواد ہی آ گیا ہے۔ عملی زندگی، عملی زندگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایمان لے آندا ہے تے اپنا مال دا منہ کھول دیتا ہے دین تے خرچ کرن واسطے، لنگ دینے پہ تے امیہ حضرت بلال پہ ظلم کر رہا ہے۔ ابو بکر صدیق نے دیکھا بلال اسلام کیا لے آیا، امیہ نے تو طوفان بدتمیزی کھڑا کر دیا۔ نبی کے اس غلام پہ اتنا تشدد، امیہ سے کہنے لگے امیہ باز آ جا، ظلم کر رہا ہے تو باز آ جا۔ امیہ کہنے لگا ابو بکر تو تاجر ہے نا، اور تاجر ہے نا تو بھی، اتنا تجھے دیا آ رہی ہے بلال پہ تو مجھ سے خرید کیوں نہیں لیتا؟ ابو بکر صدیق نے کہا بول کیا لینا چاہتا ہے، بلال کا کیا لینا چاہتا ہے، کیا دوں تجھے بلال کا؟ امیہ کہنے لگا وہ تیرا غلام، او ذہین و فتین گورے کلر والا، وہ غلام تیرا اور اس کے پاس جو 2000 اشرفیاں ہیں جس کی مالیت وہ رکھتا ہے وہ دے دے، وہ دے دے، 40 اکیا چاندی بھی دے دے، اور مجھ سے یہ کالے حبشے کا یہ کالا بڑے ہونٹوں والا یہ غلام لے لے۔ ابو بکر صدیق نے خدا کی قسم دوسری بات نہیں کی، کہنے لگے ڈن کر، وہ غلام بھی تیرا، اس کی مالیت کی 2000 اشرفیاں بھی تیری، 40 اکیا چاندی بھی تیری، چھوڑ بلال کو۔ لے کے چلنے لگے۔ امیہ کہتا ہے ابو بکر میں تو تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا، میں تو تجھے بڑا تاجر سمجھتا تھا، تو بڑا تجارت میں بے وقوف نکلا، اور سیانا گورے رنگ کا اور خوبصورت طاقتور اور مالدار غلام ود پیسوں کے مجھے دے کر مجھ سے پٹا ہوا دکھی کالے رنگ کا غلام بلال لے رہا ہے۔ بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا تو نے، بڑے گھاٹے کا سودا کر لیا تو نے۔ شاعر نے اس بات کو ایک شعر کے اندر بیان کیا ہے جی، اگر آپ کی توجہ بھی ہو ذوق بھی ہو تو میں وہ شعر پڑھنے کی کوشش کروں جسے شاعر نے بیان کیا ہے۔ شاعر کیا کہتا ہے؟ چند کچ وی من کا تے لال وی من کا، تے ہکو رنگ
دوہاندا جے قیمت پوچھ سرافاں کولوں تے فرق ہزار کوہاندا۔ اور کچ بھی من کا ہی ہوتا ہے نا، اور لال بھی من کا ہی ہوتا ہے نا، دکھنے میں دونوں ایک برابر ہوتے ہیں، لیکن اگر قیمت صرافوں سے سنیاروں سے پوچھ تو وہ کانچ کی قیمت تجھے اتنی سی بتائیں گے، اور لال کی قیمت تیری جائیداد دے کے بھی پوری نہیں ہوگی۔ میں نے تجھے کانچ دیا ہے اور تجھ سے لال لیا ہے۔ وہ غلام جو میرے پاس تھا اور گورے قد والا اور دنیاوی مال و دولت والا، وہ غلام تو اس کے مقابلے میں تجھے کیا پتا بلال کی قدر کیا ہے؟ تجھے کیا پتا کہ بلال کی قدر کیا ہے؟ پھر ایک وقت آیا ابو بکر کی اس بات کی لاج رکھ لی میرے اللہ نے۔ اور بولو تو صحیح، اور سردی دے مارے ہو، بولو تو صحیح، اس بات کی لاج رکھ لی میرے اللہ نے کہ بلال چلتا زمین پہ ہے، قدموں کی آواز عرش بریں پہ آتی ہے۔ زمانہ حال نے کہا ہوگا امیہ دیکھ تو صحیح، یہ وہی غلام ہے کالا جسے تو نے کہا تھا گھاٹے کا سودا، آج یہ مؤذن محمد الرسول اللہ کا، مؤذن مسجد نبوی کا، مؤذن ہے کعبے کا، مؤذن ہے اور ناظم ہے میرے محمد الرسول اللہ کا۔ دیکھ تو مکہ فتح ہوا تو میرے نبی نے کہا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اور کلمہ توحید بیان کر۔ کعبے کی چھت پہ چڑھ کے کہہ اللہ اکبر، کعبے کی چھت پہ چڑھ جا۔ یہ فضیلت کس کو ملی؟ ابو بکر بھی نیچے ہے، عمر بھی نیچے ہے، عثمان و علی بھی نیچے ہیں، کعبے کی چھت پہ بلال چڑھا اور اوپر چڑھ کے آواز دیتا ہے، آذان کے کلمے دہرا رہا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور کائنات کے کافر و مشرکوں، سب سے بڑا کون ہے؟ سب سے بڑا۔ اوے ہاتھ نکالو جسموں سے، تمہاری ٹھنڈک ختم ہو۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، سب سے بڑا اللہ ہے۔ ساری طاقتیں کمزور اور شاہ زور ہے تو اکیلا، شاہ زور ہے تو اکیلا اللہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جس نے ایمان ہی نہیں لایا، ایمان لانے کے بعد اپنا مال اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے کھول دیا۔ اسی تے 1000 روپیہ دے کے نا مسیتے تے وہ بھی جیلی دے چھڑنے۔ رانا محمود نو 1000 روپیہ پچھلے جمعے جیلی دے گیا مسیت آستے، دسو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مسیتے آگے کوئی جیلی دے گیا، عظمت نہ دے گیا ہے۔ دیکھو وہ نوٹ ڈالیں گے اس کے اندر جو چلتے ہی نہیں، جنہیں باہر کوئی نہیں لیتا، وہ گلے میں ڈال دیں۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی اللہ کے ہاں وہی ہے جی، وہی مال جو تم خود کے لیے پسند کرتے ہو۔ اپنی طرف سے ایسی چیزیں دے کے اللہ کی راہ میں تو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ اللہ۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معراج کے موقع پر پیارے پیغمبر نے جب صبح اٹھ کے لوگوں کو بتایا کہ اللہ راتوں رات مجھے پہلے مسجد حرام سے مسجد الاقصیٰ تک لے گیا اور پھر مسجد اقصیٰ سے مجھے اللہ لے گیا ساتوں آسمانوں کی سیر کراتے ہوئے جی، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ ابو جہل نے سوچا
بڑا موقع ہاتھ آیا ہے، بڑا موقع ہاتھ آیا ہے جی۔ کچھ قبیلے ایسے تھے جو اسلام کی طرف آنا چاہتے تھے، جب یہ باتیں اور یہ پراپوگنڈا انہوں نے بھی سنا تو وہ رک گئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ابو بکر کا انتظار کرنے لگا ابو جہل۔ جب ابو بکر صدیق آئے نا، ابو بکر صدیق آئے تو ابو جہل کہنے لگا ابو بکر ایک بات تو بتا، ابو بکر ایک بات تو بتا، کوئی راتوں رات مکہ سے بیت المقدس جا سکتا ہے؟ راتوں رات جا کے واپس بھی آ جائے؟ ابو بکر صدیق کہنے لگے نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور انہوں نے کہا پھر صرف یہیں تک نہیں، راتوں رات بیت المقدس سے ساتوں آسمان، پھر ساری سیر کر کے جنت جہنم کے احوال دیکھ کے پھر وہ واپس بھی آ جائے مکے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں نہیں۔ ابو جہل کہتا ہے میرا بھی عقیدہ ہے، میرا بھی عقیدہ ہے، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا۔ ابو بکر تجھے پتہ ہے یہ کس نے کہا ہے؟ کس کا دعویٰ ہے؟ ابو بکر کہنے لگے کس کا؟ تیرے یار محمد کا۔ ابو بکر کہتے ہیں خدا کی قسم اگر محمد الرسول اللہ نے کہا ہے تو بالکل صحیح کہا، بشر ہو کے عرشاتے جاوے محمد۔ ابو بکر نے کہا ابو جہل تیرا تو یہ عقیدہ ہے نا بشر ہو کے عرشاتے جا کوئی نہیں سکتا، اور میرا بھی سننا، بشر ہو کے عرشاں تے جاوے محمد، اتھا چپ دی جائے علاوے محمد۔ اگر میرے محمد نے کہا، میرے دوست نے کہا، اللہ کے محبوب نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں اس کی تصدیق کرتا ہوں، بالکل صحیح کہا، میں تصدیق کرتا ہوں، صحیح کہا۔ وہ تصدیق ابو بکر نے تصدیق کی، محمد الرسول اللہ نے تصدیق کے بدلے صدیق کا لقب دے دیا۔ تصدیق تو کر رہا ہے، قیامت تک کے لیے صدیق کا لقب میں محمد تجھے عطا کرتا ہوں۔ تو صدیق ہے تو کیا ہے؟ صدیق، صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ 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 اللہ۔ اور قرآن کریم نے اس کو بھی کس انداز میں بیان کیا ہے دیکھیں، قرآن کیسا قیامت تک کے لیے ابو بکر صدیق کی عظمت قرآن بیان کرتا ہے، کوئی کرے نہ کرے، کوئی کرے نہ کرے، قیامت تک کے لیے ثانی اثنین کا جو لقب قرآن نے ابو بکر کو دے دیا ہے نا، جو لقب دے دیا ہے نا ابو بکر کو میرے محمد الرسول اللہ کے ساتھ جو جوڑ دیا ہے، قیامت تک قرآن ابو بکر صدیق کا دفاع کرتا رہے، کرتا رہے گا کہ نہیں؟ اور بے شک کیوں نہیں کہتے، کرتا رہے گا کہ نہیں کرتا رہے گا؟ اللہ 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 اللہ۔ ہجرت کی وہ رات یاد کریں جب ابو بکر صدیق میرے محمد الرسول اللہ کے ساتھ وہ غار کے اندر ہیں جی، اسے پہلے صاف کیا۔ چلو لمبی بات ہے، میں جو نقطہ ہے اس کے اندر سے وہ آج بتانا چاہتا ہوں، یہ باتیں آپ نے بڑی سنی ہیں، وہ نقطہ بتانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا دشمن سر چڑھایا، دشمن سر چڑھایا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان ہونے لگے۔ اب بعضوں نے لکھا ابو بکر صدیق کو ڈر ہو گیا، ابو بکر صدیق ڈرنے لگے، اور ڈر کو بعض نے اپنی طرف اپنے معنی کے اندر بیان کیا، اپنی طرف سے حاشیے لگائے۔ ابو بکر صدیق ڈر گئے،
اپنے لیے ڈرنے لگے کہ کیا بنے گا، لیکن قرآن نے اس ڈر کو بھی بڑے ہی احسن انداز کے اندر بیان کیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اور جن کو نکال دیا کافروں نے اور وہ چلتے چلتے اس غار کے اندر، ثانی اثنین، میرے محمد کے ساتھ جو دوسرا ہے، میرے محمد کے ساتھ والا، اب میرے محمد کا یار۔ قرآن کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر کی صحابیت کو بھی قرآن نے بیان کر دیا۔ اذ یقول لصاحبہ، ابو بکر کی صحابیت بھی ثابت ہو گئی اللہ کے قرآن سے۔ اذ یقول لصاحبہ، اور دوسرا معنی آپ کی مادری زبان میں، دوسرا معنی مادری زبان میں لطف اندوز ہونے کے لیے، لیکن آپ کی سبحان اللہ، آپ کی ماشاءاللہ، آپ کا اللہ اکبر بتائے گا کہ آپ کو اس معنی کی کتنی خوشی ہوئی ہے جو قرآن ابو بکر کے لیے ورڈ استعمال کر رہا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اذ یقول لصاحبہ، جب کہا میرے محمد نے، جدوں آکھیا میرے محمد نے، لصاحبہ، اپنے سجن نو، سبحان اللہ، لصاحبہ، اپنے، بولو وہ مادری زبان ہے، پدری زبان ہے، اپنے یار نو، اپنے سجن نو، اپنے یار نو، اپنے جگری دوست نو، جڑے ویلے آکھیا، کیڑے ویلے؟ جڑے ویلے اندروں بہ کے غم زدہ پیا ہوندا ہے تے آندا ہے یا رسول اللہ آ گئے او مشرک آ گئے، تے کیوں ڈردا ہے پیا؟ قرآن نے خفدہ لفظ نہیں بولیا، خفدہ لفظ اپنی ذات دے خوف واسطے بیان کیتا جاندا ہے۔ قرآن کہندا ہے لا تحزن، اے او خوف ہوندا ہے جڑا یار واسطے ہوئے، نال دے واسطے ہوئے، اپنی فکر نہ ہوئے۔ او یار میں تا لٹین واسطے تیار ہاں، پر جدی اتو لٹین واسطے تیار ہاں، او دے اتے رتی برابر بھی کوئی انگلی کرے میں ابو بکر کو لوں برداشت نہیں ہوں۔ ابو بکر جڑے ویلے غم زدہ ہوا ابو بکر، قرآن کہتا ہے محمد کریم کہتے ہیں او ابو بکر لا تحزن، غم نہ کر، غم نہ کر، غم نہ کر، ان اللہ معنا۔ موسیٰ کہندا ہے معنی اللہ میرے نال،
اور جڑے ویلے قوم آکھیا موسیٰ مار چھڈیائی اگے سمندر دیاں موجاں تے پچھے فرعون دیاں فوجاں موسیٰ آکھن لگا اللہ میرے نالے اج ابو بکر صدیق پیا غم زدہ ہوندا ہے تے محمد الرسول اللہ پہ کہندا لا تحزن ان اللہ معنا ابو بکر غم نہ کر اللہ پاک جتنا میرے نال ہے اتنا تیرے نال جتنا میرے نال ہے اتنا او بولو ان اللہ معنا سبحان اللہ ان اللہ معنا جتنا اللہ میرے نال اتنا اللہ اب بولو اللہ نے لفظ اتنے پسند کیتے کہ قیامت تک سند بنا کے قرآن چپا دی سبحان اللہ قرآن چپا دیتے ان اللہ معنا اور جتنا اللہ میرے نال اتنا اللہ تیرے نال ادھروں مشرکین نے اعلان جاری کیتا تے آکھن لگے جیڑا محمد نو پھاڑ لے آوے 100 اونٹ جیڑا ابو بکر نو پھاڑ لے آوے 100 اونٹ اللہ دسیا ویکھو میرا ابو بکر ویکھو میرا محمد جیڑا تیرے نال جڑے ہے میں اودا بھی مول اتنا پوا دیتا ہے جتنا تیرا پہ گیا ہے جیڑا تینوں پھڑے 100 اونٹ تے جیڑا تیرے یار نو پھڑے 100 اللہ مشرکاں دے دلاں وچ وی ابو بکر صدیق دا اتنا قد بنا دیتا جیڑا تینوں پھڑے اودا بھی اعلان پہ کر دے دی 100 اونٹ ہے تو جڑا تیرے یار نو پھڑے او دا بھی اعلان پہ کر دینی 100 اونٹ ہے ثابت ہویا ان اللہ معنا جنہ اللہ میرے نال ہی ابو بکر انا تیرے بھی نال اللہ اللہ جتنا اللہ میرے نال اتنا ہی اللہ تیرے نال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دہاڑ بیٹھے نے محمد رسول اللہ دی محفل دے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ کی زبانی 3 اپنی خواہشات سنی تو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کی پسندیدہ 3 چیزیں سننے کے بعد میری بھی پسندیدہ 3 چیزیں میری بھی بولو میری بھی پسندیدہ بولو اب بولو ابو بکر بیان کر کے ہٹے عمر کھڑے ہو گئے میری بھی 3 عمر ہٹے عثمان کھڑے ہو گئے میری بھی 3 عثمان ہٹے علی کھڑے ہو گئے میری بھی 3 علی بیٹھے جبریل آئے میری بھی 3 جبریل گئے اللہ کا پیغام آیا میری بھی 3 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ موضوع انشاءاللہ کسی دن بیان کریں گے پسند اپنی اپنی کیا پسند ہے لیکن آج چونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بات ہے تو ابو بکر صدیق کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ 3 چیزیں میری پسندیدہ سنو ہماری پسند بھی ہے نا تیری کی پسند ہے کہ مکان ہوئے چنگا گڈی ہوئے چنگی بزنس ہوئے چنگا ابو بکر کھڑے ہو کے کہتے ہیں پہلی پسند میری یا رسول اللہ مجھے محبوب ہے جب بھی آنکھ کھولوں آنکھ میری کھلے تو سب سے پہلے جس پر پڑے وہ چہرہ تیرا آنکھ میری کھلے جب بھی کھلے سامنے چہرہ ہو محبوبہ تیرا چہرہ ہو
اللہ کیسی یہ خواہش اللہ نے پوری کی ہے. قیامت کے دن قبر میں آنکھ کھلے گی ابو بکر کی تو پہلا چہرہ سامنے ہوگا محمد الرسول، کیونکہ دائیں طرف ابو بکر صدیق ہے. اللہ اللہ. دوسری میری پسند بیٹی میری ہو، رفیقہ تیری ہو، خادمہ تیری ہو. تیسری پسند مال میرا ہو، راہ اللہ کی ہو، اور میرا مال تقسیم کرنے والے ہاتھ تیرے ہوں. کیسی تین چیزیں. آنکھیں میری چہرہ تیرا، بیٹی میری خادمہ تیری، مال میرا راہ اللہ کی، تقسیم والے ہاتھ تیرے. اللہ اللہ. غزوہ تبوک کے موقع پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا جب آپ نے اپیل کی ابو بکر آدھا مال لے کے آئے، میرے نبی نے سوال کیا. حضرت عمر آدھا مال لے کے آئے، میرے نبی نے سوال کیا عمر کتنا لے کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا بٹوا نہیں، ادھا گھر دا سامان، ادھا سامان اللہ دی راہ وچ ہے نا صدقہ. اسی مسیتے وڑن تو پہلا 20 والے کرا لینے 10 باقی بٹوا ایک سائڈ تے 20 والا کھبی سائڈ تے وہی دینا ہے. تے پھر ویکھو اپنے اے تقوی نہیں کہ انج کر کے مٹھی چھپا کے وچ پاندے نے، او شرمندگی ہے. یہ تقوی نہیں یہ کسی کو پتہ نہ لگے، یہ شرمندگی ہے کوئی ویکھ نہ لے. پائے کنے نے میں 10 روپیے پائے نے، 20 پائے نے، 30 پائے نے، 50 پائے نے. اللہ کو منگنے لکھاں دے حساب سے، اللہ دی راہ تے دینے 10 دے حساب سے، تے پھر آکھنا میرا کام نہیں پیا چلدا، کام ٹردا نہیں پیا. پھر بھجدے نے پھوکاں لیا کول مارو ہاں کو پھوکاں دیا کو بھجن گے، کوئی گٹ بنا کے دیو ہاں، کوئی دھاگا دم کر کے دیو ہاں، کوئی بتی بنا کے دیو ہاں، کوئی بنا کے دیو، کوئی چلو چلو بنیے، کوئی ٹونو نونو کوئی ٹانا نانا کر دینے کہ نہیں؟ بول دے نے اور نہیں بول دے تسی اور نہیں بول. ہاں جان دے نے. اللہ دے بندے ہو صدقہ مصیبتاں نو ٹال دیندا ہے، لیکن دتا انج جاوے کہ اللہ بھی خوش ہو جائے. دیتا انج جاوے اللہ دی راہ وچ کہ اللہ بھی خوش ہو، اللہ بھی خوش ہو، اللہ بھی راضی ہو جائے، اللہ بھی خوش ہو جائے، اللہ بھی راضی ہو جائے. سبحان اللہ سبحان. بڑا تگڑا ایک بندہ سی، بڑا ہی تگڑا ماشاءاللہ. میں جاندا سا انہوں بڑا ہی تگڑا. میں انہوں آکھیا کہ یار اللہ دا گھر پیا بندے ہی، مسجد بھی مدرسہ بھی، تے ایک کنال دے اتے لینٹر پہنے تے آوے تھلے 7 کلاساں نے، حال ہے برانڈے نے. وہ میں 2000 کڑ کے نہ دے آندا ہے لو پھر میرے لو حصہ پاؤ. ایک کول رکھ تینوں لوڑ پوے گی. کی لوڑ ہے اتنی سخاوت کرن دی کہ فرشتے بھی شرما جان. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ دے کارج دینا ہوئے تے پھر انہ کو خیال ذہن چوہے کہ اللہ نے میری حیثیت بنائی کی ہے، تے جے مینوں بھی وہ منگتا بنا دے تے او دے آستے اوکھا کام او بول دے نہیں اوکھا نہیں. اللہ 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 اللہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 خواہشاں دسیاں. سبحان. عظمت دا ایک پہلو اے بھی ہے کہ رسول اللہ انج بالکل میدان ویڑے دے اندر 4 پائی اتے انج کر کے لیٹے ہوئے نے. آسمان کالا تے تاریاں نال جگمگاندا ہے پیا. نال اما عائشہ صدیقہ تے آکھن لگیاں یا رسول اللہ جتنے آسمان تے تارے اتنیاں نیکیاں بھی کسے دیاں ہیں کہ کوئی نہ. تے دل وچ خیال ہے اپنے بابے دا
دل چ خیال ہے اپنے بابے دا۔ اللہ دے پیغمبر آکھیا ہاں ہاں کیوں نہیں، عمر دیاں نیکیاں اتنیاں ہو سکدیاں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نا نہیں آیا تے اما غمزدہ ہو گئی۔ میرے نبی آکھن لگے عائشہ تو سوچ دی ہوئیں گی میں تیرے ابے دا نا کیوں نہیں لیا، اللہ دی قسم میں تیرے باپ دی او ہجرت والی رات دیاں نیکیاں عمر دی ساری زندگی دیاں نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ او مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیاڑا کہنے لگے یا ابا بکر انت عتیق اللہ من النار، او ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ پاک نے تینوں جہنم کو لوں انج آزاد کر دیتا ہے، آزاد کر دیتا ہے، دھواں بھی حرام ہے تیرے اتے۔ اس دن تو صحابہ ابو بکر نو عتیق کہن لگ پے۔ واہ واہ، ترمذی دی روایت۔ دوسری روایت ترمذی دی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا یا ابا بکر انت صاحبی فی الغار و صاحبی الی الحوض، ابو بکر صدیق تو غار وچ بھی میرا یار ہے، میرا ساتھی، مینوں اللہ ہو، مینوں اللہ پاک دی قسم ہے، او ابو بکر تو حوض کوثر اتے بھی میرے نال کھلوتا ہونا ہے، اوتھے بھی میرا ساتھی ہونا ہے، تا تو ہونا ہے۔ ایک اور حدیث محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی اللہ دے پاک پیغمبر فرمایا انکا یا ابا بکر اول من یدخل الجنت من امتی، میری امت چوں سب تو پہلے جنت چ پیر رکھنا ہے ابو بکر تا تو رکھنا ہے۔ سبحان، سب تو پہلا پیر رکھیں تا ابو بکر تو رکھنا ہے۔ اللہ اللہ، کیسی عظیم شان عظمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیماری ود گئی تے جمعرات دا دیاڑا اللہ دے پاک پیغمبر نو غشیاں پے رہیاں، اٹھ دین پانی اتے پاندن، نماز دی تیاری واسطے تے پوچھ دین صحابہ نماز پڑھ لئی، اما فرماندین کوئی نہ تہاڈا انتظار پہ کر دین، نالی گشی آ جاندی ہے۔ تیسری چوتھی وار جدو اٹھے تے اللہ دے پیغمبر فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، او کما قال النبی، میرے ابو بکر نو آکھو میرے مصلی اتے کھلو کے صحابہ نو نماز پڑھاوے۔ اما آکھن لگی یا رسول اللہ، ابو بکر دا نکا جہا دلے محمد رسول اللہ دے مسلے تے کھلو نہیں سکے گا، میرا باپ تے اسے ویلے غم زدہ ہو جاوے گا۔ عمر مضبوط دل اللہ، عمر نو آکھو اللہ دے پیغمبر کہیں دن عائشہ کیویں آکھاں نہ اللہ من دئی تے نہ دا رسول من دئی، نہ اللہ من دئی تے نہ دا رسول من دئی۔ اللہ بھی ایو چاہندا ہے، محمد بھی ایو چاہندا ہے کہ مسلے تے کھلو تا ابو بکر کھلوے۔ ایک نماز ابو بکر صدیق لیٹ ہو گئے، حضرت عمر نو لوکاں دھکے نال کھلاریا، جڑے ویلے قرات کیتی تے حضرت عمر دی آواز زوردار ہے، حجرے دے اندر رسول اللہ سن لیا تے جلدی جلدی اللہ دے پیغمبر حجرے دا پردہ ہٹا کے 3 وار آکھیا لا لا لا، او عمر پیچھا ہٹ جا، نہ اللہ راضی ہے تیری نماز تے نہ محمد الرسول اللہ راضی ہے۔ اگر کوئی کھلو سکتا ہے میرے بات ابو بکر صدیق کھلو سکتے ہیں۔ اللہ
کیسی عظمت ہے؟ وہ عظمت ہے کہ نہیں؟ عظمت ہے کہ نہیں محمد الرسول اللہ دی؟ تے جڑے ویلے رسول اللہ دنیا فانی تو کوچ کر گئے، صحابہ اکرام اتے تے جیویں زلزلہ آ گیا، جیویں کوئی وڈی پریشانی تے مصیبت آ گئی ہے۔ حضرت عمر انج کر کے جھگ ڈگ دیے پئی منہ وچوں تلوار کڈی ہوئی ہے تے للکار کے کہندے نے جیسا آکھیا میرا محمد دنیا تو ٹر گیا ہے، میں تلوار نال دا سر لا دیونا ہے، میرے محمد سانو چھڈ کے کلیاں کیویں جا سکدے ہیں؟ اور ساڈیاں اکھی ترس دیاں نے محمد الرسول اللہ دے چہرے نو ویکھن واسطے، ساڈی بھوک دا علاج ہے تے چہرہ محمد الرسول اللہ، ساڈے غم دا علاج ہے تے چہرہ محمد الرسول اللہ۔ اسی محمد الرسول اللہ دے چہرے نو ویکھ کے اپنے غم بلا دینے ہاں۔ اج کوئی کیویں کہہ سکدا ہے کہ محمد الرسول اللہ ٹر گئے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے ویلے آئے، حالانکہ دل دا بڑا نرم ہے، پر اج اللہ پاک نے ہمت دے دیتی ہے ابو بکر نو۔ محمد الرسول اللہ دا چہرہ ویکھیا، بوسا دتا تے باہر آ کے ممبر رسول تے کھلو کے آکھن لگے من کان منکم یعبدو محمدن فإن محمدن قد مات۔ اور لوگو جیڑا تہاڈے وچوں محمد دی عبادت کردا سی او سن لوے فإن محمدن قد مات، محمد کریم تے موت آ گئی ہے، تے موت دا قانون جڑے ویلے آ جاوے جسم مبارک تا اتھے ہی رہ جاندا ہے، لیکن روح ٹر جاندی اپنے مستقر تے۔ ہن روح کوئی نہیں میرے محمد کریم وچ، اگے روح ہے سی تا زندہ سی محمد الرسول اللہ، ہن روح مبارک اعلی علیین تے ٹر گئی ہے، برزخ دے اندر ٹر گئی ہے، جسم مبارک کلا رہ گیا ہے محمد الرسول اللہ تے موت آ گئی۔ جڑا عبادت کردا سی محمد دی تے سن لوے او دا معبود تے موت آ گئی، فوت ہو گیا۔ تے جیڑا عبادت کردا سی یعبد اللہ، کلے اللہ دی، او سن لوے فإن اللہ حی لا یموت، اللہ زندہ ہے، او دے اتے کدی موت نہیں آوے گی، کیونکہ موت حیات دا خالق کون ہے؟ او آپ خالق ہے۔ تے جڑا محمد الرسول اللہ دی پوجا کردا سی، عبادت کردا سی، او دا معبود تا فوت ہو گیا۔ اوہو انکا میتن، اے ساریاں آیتاں جڑے ویلے سنیاں نا ابو بکر صدیق دی زبانی حضرت عمر نے، تے آہستہ آہستہ اپنی تلوار تھلے کر لے تے آکھن لگے بھائی ابو بکر خدا دی قسم مینوں انج لگا کہ جیویں اے آیتاں قرآن دیاں ہون نازل پیاں ہوندیاں، آج تو نہ پڑھدا اے آیتاں تے عمر ہلاک ہو گیا سی۔ جی اللہ 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 اللہ۔ ابو بکر صدیق نے اے مسئلہ بھی سمجھایا، حل کیتا، پھر آ گئی واری خلافت دی، اتھے بھی اختلاف بن گیا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو دلائل دیتے کہ خلیفہ قریش وچوں ہوئے گا، تے قریش وچوں اگر گل ہوندی تے سوائے ابو بکر صدیق دے کتھے کو مطمئن ہوندا؟ حضرت عمر نے دلائل دیتے، اور لوگوں یاد جے اپنے مسلح تے اللہ دے پیغمبر کسے نو برداشت نہیں کیتا، اور لوگوں یاد جے مسجد نبوی نو جننے حجرے کھلے سن پیغمبر نے سارے بند کروا دیتے سوائے ابو بکر تو، اور لوگوں یاد جے میرے پیارے پیغمبر نے ابو بکر صدیق نو کی فضائل تے مناقب بیان کیتے نے، اور لوگوں یاد جے اللہ اللہ یاد جے او صحابہ نو جڑے ویلے او ساریاں چیزاں سامنے آئیاں
تے لوگ جوک در جوک ابو بکر صدیق دے ہاتھ تے بیعت کرن لگے. اللہ پاک نے اپنا وعدہ کر دیتا پورا. اللہ نے اپنا وعدہ کر دیتا. وعدہ کی سی سنیو. اللہ فرماندا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. نہیں بول دے تسی, نہیں تسی نہیں بول. وعد اللہ الذین وعد اللہ, میں اللہ دا وعدہ ہے اونا نال جڑے ایمان لے آئے. بس نا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ تے نیک صالح عمل کیتے. لَا يَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, میں اللہ زمین اتے انہاں نو خلیفہ بناواں گا, خلافت دیواں گا. ابو بکر صدیق اج نمبر 13 ہے تے قرآن اپنا وعدہ پورا پیا کردا ہے. اللہ رحمان جیاں ایمان بھی تیرا اللہ دے ہاں مقبول ہے, عمل بھی تیرا اللہ دے ہاں مقبول ہے. اج خلیفہ بنے, خلافت دی بیعت ہوئی ہے تے کل دا دن چڑھیا تے ابو بکر صدیق کپڑا کندیاں اتے سٹیا تے بازار دی طرف جاندے نے پئے. اگے آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہنے لگے یار ابو بکر آپ تو خلیفہ ہیں, آپ کے کاندھوں پر خلافت کی ذمہ داری ہے, آپ کو تو مسجد میں ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق کہتے ہیں بھائی عمر, اگر تجارت نہ کروں گا تو بچوں کو کہاں سے کھلاؤں گا. حضرت عمر لے گئے ساتھ مسجد میں, وہاں جا کے صحاب کو اکٹھا کیا. عبید اللہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ جو بیت المال کے خزانچی مقرر ہوئے ان کو بھی بلا لیا, دوسرے صحابہ کو بھی بلا لیا. یار خلیفہ وقت کا روزینہ مقرر کرو, ان کا وظیفہ مقرر کرو. تو خلیفہ وقت تجارت کرے گا تو خلافت کون سنبھالے گا. اب وظیفہ مقرر ہونے لگا. کسی نے کہا فلاں ہونا چاہیے, اتنا ہونا چاہیے, اتنا ہونا چاہیے, اتنا ہونا چاہیے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کے کہنے لگے ٹھہر جاؤ, میں بتاتا ہوں کتنا ہونا چاہیے. لوگوں نے کہا پتہ نہیں ہم سے غلطی ہو گئی, ہم تھوڑا بتا رہے تھے. جس وقت محمد الرسول اللہ کا جان نثار کھڑا ہوا, کہنے لگا او ایمان والو, آج سب سے ادنا جس مزدور کی مزدوری ہوگی ابو بکر کا وظیفہ بھی اتنا ہوگا. ادنا مزدور کی مزدوری کے مطابق وظیفہ لے گا مسلمانوں کا حاکم, مسلمانوں کا خلیفہ. لوگ کہنے لگے امیر المومنین آپ خلیفہ بن گئے, ذمہ داریاں بڑھ گئیں, خرچے بھی بڑھ جاتے ہیں. آپ نے فرمایا کس طرح؟ لوگوں نے کہا کیسے گزارا ہوگا؟ آپ نے فرمایا اگر ادنا مزدور کا گزارا ہو سکتا ہے ابو بکر بھی گزارا کرے گا. اگر اس کا گزارا نہ ہوا پہلے اس کا وظیفہ بڑھاؤں گا پھر اپنے پہ بات کروں گا. اے حکمران, حکمران ہے کہ نہیں؟ ایتھے کونسلر کروڑا روپیے لاندے ہیں, انہوں نے پتا ہوں نہیں لینا, سال ہی تے کٹھے کر لینے. اے قوم بھی عجیب ہے. اے انہاں دیہاڑیاں دے وچ خوشی نال دسدی اج دے بھاجی جلیب چلے نے اوتھے, جلیب تکے چلے نے, تکے تواڈے وچوں کڈنے نے انہاں جلیب تے تکے, تانوں پتہ ہی نہیں. اے 3 جلیبیاں کھا کے تے 4 تکے کھا کے تے نعرے مارن والی قوم, جنہاں ہزاراں لکھاں روپیے تواڈے دے لائے نے تواڈے وچوں نہیں کڈنے. ہونا تواڈے آئے فنڈ سارے انہاں دے اکاؤنٹ وچ, تانوں پھر کی لبنا ہے؟ پھر روندے پھرو گے. ہویا تو انجی ہے نا اج تک. ایم این اے پیا لاندا تے کروڑا روپیے پیا لاندا, ایم پی اے پیا لاندا تے کروڑا روپیے پیا لاندا. اپنیاں گڈیاں نال دیندے نے, میریاں 2 گڈیاں نے, شہیداں چ میرا بھی نام لکھاؤ.
میریاں دو گڈیاں نے، ایک میں دینا ایک میں دینا، تاکہ ایم پی اے نو پتہ لگے میں بھی بڑی شے ہاں، میں بھی تواڈے نال ہاں، میں بھی تواڈے نال ہاں، اس حرام توپی وچ میں بھی تواڈے نال ہاں۔ ایک طرف ہے حاکم ہے، ایک طرف ہے امیر ہے، جیڑا اپنی تنخواہ تے اپنا وظیفہ مقرر پیا کردا ہے، جنہ او مزدور دی تنخواہ ہے انی کر دیو، چلو انہاں تے مزدور جنی کر لئی نا، جنی مزدور دی ہے انی کر دیو۔ ساڈے دور وچ مزدور کنی لے رہا ہے؟ مزدور دی دیہڑی کنی ہے پیڑے حال وچ بھی؟ 1000 تے ہے نا، تے مہینے دا 30,000 تے بندا جے مزدور دا حساب بھی لائیے تے۔ چلو یہ گل میں نہیں کرتا، ہاں اے میں کردا ہی نہیں۔ اللہ اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مزدور جتنی اپنا وظیفہ مقرر کیتا، چند دہاڑیاں تو بعد ایک دہاڑے دسترخوان تے بیٹھے تے کٹورے وچ حلوہ تے آکھن لگے مائی صاحبہ نو اے حلوہ کتھوں آیا ہے؟ مائی صاحبہ آکھن لگیاں اپنی عقل تے دنائی نال ایک مٹھ آٹا بچاندی رہیاں، ایک مٹھ ادھی مٹھ او بچا کے نا آج 7 دہاڑیاں بعد اینا کو ہو گیا کہ میں حلوہ بنا لیا ہے۔ فوراً غلام نو بلا کے آکھیا کہ مدینے دے یتیم بغیر حلوے تو روٹی کھان تے ابو بکر حلوے کھاوے، جا کے یتیمہ جو ونڈ چھڑ تے فوراً کھانا نہیں کھادا، فوراً عبید اللہ بن جرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کول پہنچے تے انہاں نو آکھن لگے جیڑا میرے گھر راشن بھیجنا ہے نا ڈیلی، او دے وچوں ایک مٹھ آٹا کٹا چھڑ، او دے وچوں ایک مٹھ آٹا کٹا چھڑ۔ زندہ باد زندہ باد، اللہ اللہ، ایک مٹھ آٹا او دے وچوں بھی کٹا چھڈ۔ اور جس وقت فوت ہونے لگے اپنے بیٹے کو وصیت کی 2 سال میں نے خلافت کی ہے، سارا حساب لگانا اور جو کچھ میرا کوئی کپڑا کوئی جوتا کوئی دری کوئی چادر میں ابو بکر کی رہ گئی ہو وہ بیچنا، بیٹا کچھ اپنی طرف سے ڈالنا۔ 2 سالوں کا وہ وظیفہ میرا لیا ہوا بیت المال میں جمع کروانا، قیامت کے دن میں اللہ کے سامنے اس طرح جانا چاہتا ہوں کہ ابو بکر نے لوگوں کا مال نہ کھایا ہو، لوگوں کا مال نہ کھایا ہو۔ اور آپ مشابہت دیکھیے، 63 سال زندگی ہے محمد الرسول اللہ کی، اور ابو بکر صدیق 2 سال چھوٹے تھے میرے نبی سے۔ خلافت کتنی کی؟ 2 سال، 63 سال زندگی ہے ابو بکر صدیق کی۔ اللہ کے پیارے پیغمبر فوت ہونے سے پہلے بیمار رہے، بخار تھا، ابو بکر صدیق کو بھی بخار تھا۔ میرے نبی کو زہر کا اثر بھی تھا، ابو بکر صدیق کو زہر کا اثر بھی تھا۔ میرے نبی سموار کو فوت ہوئے، ابو بکر صدیق بھی سموار کو فوت ہوئے۔ میرے پیارے پیغمبر عائشہ کے حجرے میں، ابو بکر بھی عائشہ کے حجرے میں۔ ایک آخری بات، ایک دن اما عائشہ صدیقہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگیں ابا جان میں نے ایک خواب دیکھا ہے، میں نے خواب دیکھا کہ 3 چاند وہ ٹوٹ کر سیدھا میرے حجرے میں آ گئے، اس کی تعبیر پوچھنا چاہتی ہوں۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے بیٹی اس کی تعبیر قبل از وقت نہیں بتاؤں گا، ایک وقت آئے گا تجھے بہت پتہ چل جائے گی اس کی تعبیر کیا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی قبر مبارک اما عائشہ کے حجرے میں بنی، ابو بکر صدیق نے کہا بیٹی وہ خواب یاد ہے، ایک چاند پہنچ گیا، ایک چاند تیرے حجرے میں پہنچ گیا۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی قبر آپ کے حجرے میں بنی، اما عائشہ فرمانے لگی رب کی قسم دوسرا چاند بھی میرے حجرے میں پہنچ گیا۔ اور جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، آپ نے
شہادت سے پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا، اما عائشہ صدیقہ کے پاس جانا، میرا سلام عرض کرنا اور کہنا عمر خواہش ظاہر کر رہا ہے، زبردستی نہیں کر رہا، زبردستی نہیں کر رہا، خواہش ظاہر کر رہا ہے، اگر آپ چاہیں تو عمر جی رسول اللہ کے پہلو میں تدفین کے لیے جگہ مانگتا ہے۔ اما عائشہ کہتی ہیں مجھے ایک تو قرآن کی وہ آیت یاد آ گئی اور دوسرا اپنی خواب کی وہ تعبیر پوری ہوتی نظر آ گئی، تعبیر پوری ہوتی نظر آئی اور آیت کی ترتیب بھی مجھے سمجھ آ گئی۔ اللہ نے کہا جن پر میں نے انعام کیا، ترتیب کیا ہے؟ النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، پہلے نبی آئے، پھر صدیق آئے اور اب شہید آ گئے، اب شہید آ گئے۔ مجھے وہ ترتیب بھی سمجھ آئی اور پھر مجھے وہ اپنی خواب کی تعبیر بھی سمجھ آئی۔ یہ تینوں چاند تھے جو میری حجرے میں آ گئے۔ اماں فرماتی ہیں محمد الرسول اللہ ایک دن یوں دائیں طرف ابو بکر، یوں بائیں طرف عمر تھے، یوں جپھا ڈالا ہوا میرے نبی نے دونوں یاروں کو، اور پیارے پیغمبر مسکراتے ہوئے اور وہ دونوں یار بھی مسکراتے ہوئے صحابہ میں آئے، صحابہ خوش ہو گئے اور صحابہ جوش میں نعرے لگانے لگے۔ میرے نبی نے کہا او میرے یارو، دیکھ لیا ہے نا قیامت کے دن بھی یوں ہی ہم اٹھیں گے، قیامت کے دن بھی یوں ہی اکٹھے اللہ کی بارگاہ میں اکٹھے ہوں گے۔ یہ عظمت، یہ شان، جن کے چند چیدہ چیدہ پہلو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ 22 جمادی الثانی کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مخلص صحابی جی آج جن پہ تان و تشریح کی جاتی ہے، صحابہ اکرام کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے، ہمارے بچوں کے لیے مشعل راہ ہونی چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمد